مت کہو ان لوگوں کو جو مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مری گئے. اللہ اللہ، مرنا اللہ کے راستے میں جو مارے جاتے وہ مرا ہوا تو ہے، لیکن وہ بطور توہین کے کہتے تھے کہ بس ختم ہی ہو گیا. نہیں، ختم نہیں ہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں جانتے. یعنی ان کی زندگی اخروی ہے، برزخی ہے، قبری ہے، دائمی ہے، سرمدی ہے، اور تم فانی زندگی میں بیٹھ کر اس کا کیا ادراک کرو گے؟ لا تشعر. یہ شہدائے امت کا حال ہے، اور انبیاء شہداء سے بڑھ کر ہے، تو ان کی زندگی اور حیات بھی ان سے بڑھ کر ہے. جبکہ شہید کی جائیداد بڑھتی ہے اور اس کی بیوہ عدت کے بعد کئی اور منکوحہ بنتی ہے، لیکن نبی کی نہ وراثت ہوتی ہے اور نہ ان کی بیوی سے نکاح جائز. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حیات الانبیاء اعظم و اکبر من حیات الشہداء، لأن الشہداء هم الامہ والانبیاء ہم سعادت الامم. تو سید السادات، الحمدللہ. باقی تفصیلات امام بیہقی عقدہ در قطر کی اس کی کتاب حیات الانبیاء میں موجود ہے. حیات الانبیاء بیہقی کی 3 محدثوں نے اس پر کتاب لکھی، ایک بیہقی، دوسری ابن کثیر، تیسرے محدث رزین. تینوں رسالے ملا کے چھپے ہیں. علامہ خالد محمود جو اس وقت دنیا میں حیات ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اور پورے عالم میں اہل حق کا سب سے بڑا عالم ہے. پوری دنیا میں اس وقت اہل حق کا، دیوبندیوں کا سب سے بڑا عالم علامہ خالد محمود صاحب ہے. انگلینڈ والے، کسی اور کو نہ سمجھنا کچھ. حضرت صاحب کے علوم وسیع ہے، متبحر عالم ہے، بست ہے علوم میں. 90 سال عمر ہے. انہوں نے دوریزی ڈابیل میں اس وقت کیا جب مولانا شمس الحق افغانی بخاری پڑھا رہے تھے اور حضرت بن نوری ترمذی پڑھا رہے تھے. ابتدائی تلاميذ میں سے. ماشاءاللہ حافظہ بھی سیال ہے. سندھ کے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی شاہ ولی اللہ اکیڈمی والے وہ فوت ہوئے ہیں، وہ بھی لاسانی عالم تھے. اور پاکستان بھر کے علماء میں علامہ خالد محمود سچ مچ علامہ کا لفظ ان کے لیے وضع ہوا. بحرن لا سائل لہو. انہوں نے آج سے 50 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے مقام حیات. اور محقق الاثر ہمارے شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان صاحب نے تسکین الصدور لکھی ہے، جن میں مغربی پاکستان کے تمام علماء اکٹھے ہیں، اور دیوبند کے اساتذہ نے بھی ان کی تصدیق کی ہے. یہ کتاب بھی لاسانی ہے. اشاعتی اور مماتی پسند نہیں کرتے، لیکن کتاب پسندیدہ ہے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے علیحدگی میں مجھے پکڑ کے کان کے قریب کہا کہ دیرخ کتاب ملگری کا پکے دل تو رہنا ہے. اس فرقے میں ایک مولوی محمد حسین صاحب تھے، وہ ضدی تھے. یہ آپ کے نسخے کے شروع میں اس کی بھی کچھ اکو بکو ہے. پنجپیر مولانا کا وہ علم بہت زیادہ تھا، بے انتہا تھا، وہ سب سے زیادہ تھا، فقہ میں نہیں. سرفراز خان صاحب جمہور علوم میں وسیع ہے، اور علامہ خالد تو آیت من آیات اللہ، یہ موجودہ آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے، عمر میں برکت دے.
کراچی کبھی تشریف لاتے اس موسم میں تو ایک درس یہاں تفسیر والوں کو دے دیتے اور اس تفسیر کو سن چکے، فرمایا 20 منٹ بیٹھ کر کے سنوں گا پھر چلوں گا۔ پھر جب 1 بجے ختم ہو کے جا کے میں نے دیکھا تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کیوں؟ چھوڑنے کا درس نہیں ہے، تو کوئی خاص درس ہے؟ الحمدللہ۔ کہا اس لیے آپ کے احباب جمع رہتے ہیں، ہلتے نہیں بالکل۔ میں نے کہا ہلنے نہیں دیا جائے گا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ ہی نہیں۔ اللہ حیات اور ممات دونوں برحق ہے۔ حیات انبیاء اور اولیاء کی حیات بھی ہے قبر میں، روح ملاب کو حیات کہتے ہیں۔ اہل حق اس طرح حیات کے قائل نہیں کہ یہاں آئے اور گئے۔ دنیاوی وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قبر دنیا میں ہے، ورنہ اصلاً حیات فی القبر ہے۔ تو 4 کتابیں اس پر ابد نشان ہے، ایک بیہقی کی، دوسری قرطبی کا التذکرہ فی القبور، تیسری علامہ خالد کی مقام حیات، چوتھی سرفراز خان کی تسکین الصدور۔ وہ ابد نشان ہے قیامت تک انشاءاللہ۔ اگر ان میں سے کوئی بھی آپ نے نہیں دیکھی تو ہمارے شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کی کتاب تسکین الصدور لے لیں، وہ کافی ہے۔ ذہین، ذکی، سمجھدار، لائق، غیرتی دیوبندی عالم اور طالب کو سرفراز خان کی تمام کتابیں پاس ہونا ضروری ہے ہر وقت۔ سب کے سب جوہر و یاقوت ہیں۔ وے درگوہر پتل چاند تلے، درگوہر پتل چاند تللی، او در رحمان شیر گوہر دسے تول کی۔ اس طرح حضرت الشیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کی جملہ تصنیفات کارآمد ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ قرآن ہر صورت میں ایک زبردست بات کرتا ہے، ہر صورت۔ اموات غیر احیاء، یہ انبیاء اور اولیاء دنیا کے اعتبار سے مر چکے ہیں، ان کی روح جسم سے جدا ہوئی اور ان کے جنازے ہوئے، ان کی قبریں بنی۔ زندے کی قبر نہیں ہوتی، پاگل۔ حدیث پیش کرتے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ الازہار المتناثرہ میں سیوطی نے اس کو متواتر کہا، اور جلال سیوطی نور الصدور میں، اور حافظ ابن حجر فتح الباری جلد 6 صفحہ 122 123 لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت حیات الانبیاء کے قائل ہے، لیکن آگے کہتے ہیں فی قبورہم، کہ مرنے کے بعد قبور میں اللہ نے ان کو جنت کی طرح زندگی عطا فرمائی۔ ہمارے دوستوں کا حیات الانبیاء میں دنیاوی کا لفظ لگانا یہ مکذوب لفظ ہے، جعلی لفظ ہے۔ اس کا کوئی قرینہ قرآن و سنت میں موجود نہیں۔ دنیا کے اعتبار سے تشریف لے گئے، آخرت کے اندر قبور میں اپنے اپنے مقام پر زندہ ہے، اور وہ زندگی دنیا کی زندگی سے کروڑوں درجے افضل ہے، اسے دنیاوی حیات کہنا بے ادبی۔ اموات غیر احیاء، یہ بزرگ مر چکے ہیں، زندے نہیں۔ تفسیر روح المعانی میں، احکام القرآن قرطبی میں، السراج المنیر خطیب شیربینی کے ہاں، تفسیر روح البیان اسماعیل حقی کے ہاں،
مدارک احمد عبداللہ نصفی کے ہاں، تفسیر بغوی کے اندر عماد الدین ابن کثیر کے ہاں، روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا، ان تمام بزرگوں نے، کہ اموات جیسے وہ انبیاء اور اولیاء جو مر چکے، یا کبھی مریں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور ملائکہ۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے تفسیر فتح الرحمن میں لکھا ہے، اموات غیر احیاء سے مراد انبیاء اور بزرگان دین ہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے تفسیر عثمانی کے فوائد میں لکھا، اس سے مراد گزشتہ انبیاء و اولیاء ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی نے بیان القرآن میں لکھا، یا وہ پیغمبر اور بزرگان دین جو گزرے ہیں وہ مراد ہے۔ جو لوگ صرف بالاحیاء پڑھتے ہیں، انہیں چاہیے اموات غیر احیاء بھی پڑھیں تاکہ قرآن پر ایمان پورا ہو جائے۔ صرف یہ کہنا کہ جی شہید زندہ ہے اور نبی ان سے بڑھ کر ہے، بے شک نبی کی زندگی اور شہداء سے کروڑوں درجے اولا ہے، لہذا وہ بھی زندہ ہے، لیکن یہ زندگی قبری ہے، برزخی ہے، روحی ہے، اعلیٰ و اولا و اعظم و اکرم و اشرف من الدنیا ہے، دنیاوی نہیں ہے۔ اموات غیر احیاء، محقق الاثر سرفراز خان رحیم یار خان آئے تھے، اور جو لوگ بیعت ہونا چاہتے تھے ان سے دستخط لیتے تھے حیات الانبیاء پر۔ مجھے پتہ چلا میں حضرت شیخ کی خدمت میں گجرانوالا گکھڑ پہنچا، میں نے کہا رحیم یار خان میں لوگوں سے کس بات پہ دستخط لے رہے تھے؟ شیخ سے میرا بڑا قرب تھا، بہت محبت فرماتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا یہ حیات نہیں مانتے، میں نے کہا یہ حیاتی ممات نہیں مانتے، حیاتی بھی جرائم پیشہ ہے، ممات کے منکر ہے، آپ کو یہ آیت لکھ کے دستخط لینا چاہیے۔ پنجاب کے 5-6 مولوی بیٹھے تھے، خرش پرش ہو گئے، میں نے کہا آرام سے بیٹھو، تفسیر روح المعانی میں ابن عباس سے منقول ہے، اس سے مراد انبیاء و اولیاء ہے۔ حضرت نے فرمایا یہی بات شاہ ولی اللہ نے لکھی، یہی مولانا شبیر احمد نے لکھی، یہی مولانا اشرف علی نے لکھی، یہی ہمارا مسلک ہے کہ اموات غیر احیاء، یہ انبیاء و اولیاء دنیاوی اعتبار سے مر چکے ہیں، غیر احیاء دنیا میں زندے نہیں، وما یشعرون، ان کو پتہ نہیں ایان یبعثون، کب اٹھائے جائیں گے۔ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت میں کسی نے میری شکایت کی، قاضی صاحب نے کہا ہم اور مفتی صاحب ایک ہی مسلک پر ہیں، کہ وہ کہتے ہیں دنیاوی حیات نہیں ہے۔ فرمایا اسی کے جواب میں محقق الاثر سرفراز خان نے دفع شبہ لکھا ہے۔ پھر قاضی صاحب نے اپنے احباب سے کہا کہ سب سے پہلے فتاوی ابن تیمیہ کی یہ عبارت جس میں ہے کہ جو لوگ قبر میں یا روح اور جسم کے اتصال کے قائل نہیں،
کسی درجے میں بھی قبر میں بھی حیات کے قائل نہیں. فہؤلاء کفار باجماع المسلمین، یہ عبارت مولانا مفتی ظفرعلی خان نے مولانا امین اکاڑا کو دکھائی اور وہاں سے ہمیں پہنچی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی عبارت نہیں جس سے تکفیر ہو سکتی ہو. دیکھو اگر یہ ہمایوں کہی ہو زندہ یا مردہ تو یہ آئے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مردے بھی چلتے پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے. عجیب لوگ. جنازہ ہو چکا ہے، قبر بن چکی ہے، تدفین ہو گئی، دنیاوی حیات ہے. مطلب یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا غلط بیانی آپ کائنات کے سامنے کر رہے ہیں. اور مرنے کے بعد دنیاوی حیات کہاں ہوتی؟ دنیا تو موت پہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ. اموات، یہ گزرے ہوئے پیغمبر، اولیاء کرام، بزرگان دین دنیا سے فوت ہو چکے ہیں. ان کی حیات دنیاوی نہیں ہے، غیر احیاء. ہمارا ایمان فتاوی ابن تیمیہ کی وہ جلد نا جس میں ہے فہؤلاء کفار جلد 4 ہے شاید، ان کو سنانا تو چاہیے. اور بات سنو، اوئے فتح الباری کی 6 جلد ملی اور 7 بھی احتیاط کر، کالی جلد ہے. آج میرے مطالعے میں تھی، وہ لاؤ. فتح الباری کی وہ سیاہ جلد والی لے آؤ، وہی میرے مطالعے میں نشان لگاؤ. یہ آج کل ہمارے خطیب پنجاب کا اس میں بہت زیادہ زور لگاتا ہے، اس کو بھی اعتدال پہ لانا ہے. اصل میں دوسری طرف جو نظریہ ہے پنجپیر مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعض لوگوں کا، یا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے معتقدین کا، یا قاضی شمس الدین و مولانا عنایت اللہ شاہ رحمہ اللہ کے بعض ماننے والوں کا، وہ بہت ہی شدید ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب تعلق دنیا میں ٹوٹ گیا روح اور جسم کا، قیامت سے پہلے دوبارہ بحال نہیں ہو. اس نظریے کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے فہؤلاء کفار باجماع المسلمین. لیکن ہم نے جن بزرگوں کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پنجپیر مولانا کا تو پورا قرآن میں نے سنا ہے اور مجھے بے انتہا فیض ہوا ہے. میں ان کے قرآن دانی اور قرآن کی عظمت کا دل سے معترف ہوں. بہت بڑی محنت ہے ان کی. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے جواہر القرآن کے اندر حق کا حق ادا کیا ہے. اور شیخ میں یہ کمال تھا کہ مولانا خیر محمد جالندری، ظفر احمد عثمانی، استاد مولانا یوسف بنوری رحمہم اللہ نے ان کو چند مقامات بتائے. آپ نے سجاد بخاری کو کہا ان کو ٹھیک کر دیں، جیسے یہ بزرگ کہتے ایسا لکھو. انہیں زد نہیں تھا. عنایت انتہائی درجے کے کرم بالائے کرم کے آدمی.